السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بزم برکات رضا میں پھر سے جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ آج کی بزم میں 29 بچے مطلب 29 اسٹوڈنٹ ہمارے پرفارم کریں گے، جو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آئیں گے اور سنی دنیات، تقریر، قرآن پاک کی تلاوت، نعت پاک، منقبت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ان 29 بچوں میں 4 ہمارے بچے نظامت کریں گے، ہوسٹ کے فرائض انجام دیں گے۔ تو سب سے پہلے میں کیس کو بلاؤں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہوسٹ کی ذمہ داری نبھائیں۔ مائک پر کیس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم سب 17 جنوری بروز بدھوار کو ہم لوگ بزم برکات رضا میں جمع ہوئے ہیں، جس میں غریب نواز اسلامک سینٹر کے طلبہ یعنی اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے اپنا علمی مظاہرہ پیش کریں گے جو وہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس کی نظامت آج میں، محمد قیس اور ذیشان احمد اور نبیل اور ارشاد ہم چاروں جن مل کر کریں گے۔ خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ اب میں غریب نواز اسلامک سینٹر کے ایک طالب علم التمش نیاز احمد شیخ کو آواز دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور جلسے کا آغاز تلاوت قرآن سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس
كل نفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے التمش نیاز احمد شیخ جو کہ اپنے مخصوص انداز میں تلاوت قرآن کا ذکر کر رہے ہیں. ہر ایک کام سے پہلے ہم نے یہ کام کیا، ہر ایک کام سے پہلے ہم نے یہ کام کیا، خدا کی حمد کی بعد ہو کلام کیا. تلاوت قرآن کے بعد اب میں اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے عائشہ انیس احمد کو آواز دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں حمد باری تعالیٰ گنگنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود شریف نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو اللہ 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 لا الہ تیری شان یا بالا، لا الہ تیری شان یا بالا، تو پایا لیتا جس کو دیے آرزو، تو پایا لیتا جس کو دیے آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو. اللہ 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 گائے معراج پر عرش تک مصطفیٰ، گائے معراج پر عرش تک مصطفیٰ، تب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، تب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو. اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھی عائشہ انیس احمد جو کہ اپنے مخصوص انداز میں حمد باری تعالیٰ گنگنا رہی تھی.
اب میں کنیز فاطمہ معراج قریشی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور ہم سامعین کو سنی دنیات میں سے کچھ باتیں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کنیز فاطمہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے. سورۃ الفاتحہ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. الحمدللہ رب العالمین. سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جو مالک سارے جہان والوں کا. الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تجھی کو پوچھے اور تجھی سے مدد چاہے. اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب آپ اول کلمہ پڑھ کر سنائیے. اول کلمہ فریجب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ سوالات پیش کرنا چاہوں گا. کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ جی ہاں. تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کی تحریم کرنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب آپ تشریف لے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھے بیٹا, بہت اچھا پڑھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھی کنیز فاطمہ معراج قریشی. تو اب میں ایک بار پھر سے سنی دینیات پڑھنے کے لیے ایک طالب علم ترنم ثابت علی کو بلانا چاہوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور کچھ باتیں آپ کو پڑھ کر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. آپ حدیث نمبر 6 پڑھ کر سنائیے. حدیث نمبر 6 اخلاقیات کے تحت حدیث شریف. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. حوالہ بخاری و مسلم شریف. ترجمہ اچھی بات صدقہ ہے. اب آپ احکام شریعت سبق نمبر 2 پڑھ کر سنائیے. نیک بچے روزانہ غسل کرتے ہیں. نیک بچے نماز کی پابندی کرتے ہیں. نیک بچے اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں. اب آپ اسلامی معلومات سبق نمبر 3 پڑھ کر سنائیے. ساری دنیا کا مالک کون ہے؟ ساری دنیا کا مالک اللہ ہے. ہم سب کس کے بندے ہیں؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے.
ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب آپ تشریف لے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت. نہیں کرنے کا مائک کی طرف نہیں کرنے کا ادھر کرو ہماری طرف کرو دوسرا رکھنے کے ٹائم پہ. ہاں اب ہم سنی دینیات میں سے الگ الگ سبجیکٹس ہیں، اس میں سے کچھ سبجیکٹس کی کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نوری حبیب اللہ شیخ کو بلانا چاہتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ وضو میں 16 چیزیں سنت ہے. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا. نمبر 4 مسواک کرنا. دائنے ہاتھ سے 3 بار کلی کرنا. نمبر 6 دائنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا. نمبر 7 بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا. نمبر 8 داڑھی کا خلال کرنا. نمبر 9 ہاتھ پاؤں کے انگلیوں کا خلال کرنا. نمبر 10 ہر عضو کو 3 بار دھونا. نمبر 11 پورے سر کا 1 بار مسح کرنا. نمبر 12 کانوں کا مسح کرنا. نمبر 13 ترتیب سے وضو کرنا. نمبر 14 داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا. نمبر 15 اعضاء کو پے در پہ دھونا. نمبر 16 ہر مکروہات سے بچنا. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو سننے والے کو کیا پڑھنا چاہیے؟ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا درود شریف پڑھے اور مستحب ہے انگوٹھوں کو بوسہ دے کے آنکھوں سے لگائے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب میں محمد سعد محمد عاشق علی کو مائک پر بلانا چاہوں گا کہ وہ اپنی مخصوص انداز میں نعتیہ کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. السلام علیکم. مائک ایسا پکڑ اور منہ کے قریب کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ ایک ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حال دل کسی کو سنائے، حال دل کسی کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے.
کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے میں انہیں کیوں دوں سزا، میں انہیں کیوں دوں سزا، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل جی سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل جی سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل جی سے کہے، زخم دل کس کو دکھائے، زخم دل کس کو دکھائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اب آپ تشریف لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے محمد سعد محمد عاشق علی جو اب میں آپ کے سامنے ایک بہترین تقریر سنانے کے لیے حاجرہ عبد الواحد انصاری کو آواز دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں تقریر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی کوئی عبادت اور پوجا کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
वसल्लम उसके रसूल हैं। कलमा तैयबा का तर्जुमा भी यही है। आइए हम और आप एक मर्तबा बुलंद आवाज से कलमा तैयबा पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही कलमा तैयबा इस्लाम का दरवाजा और दीन ईमान की बुनियाद है। कलमा तैयबा के दो जुज़ हैं। पहले जुज़ में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और दूसरे जुज़ में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार है। अगर किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं, क्योंकि वही हमारा और सबका खालिक व मालिक है। वही पालने वाला, रोजी देने वाला, वही मारने वाला है। उसके सिवा जमीन और आसमान में जो हस्तियां हैं, ख्वाह इंसान हो या फरिश्ते, सब उसके बंदे हैं, सब उसके पैदा किए हुए हैं और उसकी खुदाई में कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसके जैसा नहीं। लिहाजा बस अल्लाह ही उस लायक है कि जिसकी इबादत की जाए, जिसकी बंदगी की जाए, क्योंकि वही हकीकी मालिक और हाकिम है और सब हाकिमों से बालातर और बड़ा हाकिम है। लिहाजा जरूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला के हर हुक्म को माना जाए। जब हमने जान लिया और मान लिया कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं और हम सिर्फ उसके बंदे हैं, तो हमें चाहिए कि हमारा अमल भी उसके हुक्मों के मुताबिक हो, कि लोग हमें देखकर समझ जाएं कि ये सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, सिर्फ एक अल्लाह के बंदे हैं। हदीस पाक में आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया, ए मूसा, अगर तुम सातों आसमान और उनमें जो कुछ है वो तराजू के एक तरफ में रख दिए जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे तरफ में रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन भारी होगा। अब तक तो आपने कलमा तैयबा के पहले जुज़ यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का बयान सुना। अब कलमा तैयबा के दूसरे जुज़ यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बयान सुने। हमारे कलमे का दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसमें हुजूर आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रसूल खुदा होने का इकरार और ऐलान है। हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रसूल होने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में बंदों की हिदायत के लिए भेजा है और आपने जो कुछ बतलाया वो सब बिल्कुल हक और सही है। मसलन कुरान मजीद का अल्लाह की तरफ से होना, फरिश्तों का होना, कयामत का आना, कयामत के बाद मुर्दों का फिर से जिंदा होना और अपने अपने अमाल के मुताबिक जन्नत और दोज़ख में जाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया वो सब बिल्कुल हक और सही है, जिनमें शको शबा की कोई गुंजाइश नहीं और उन्होंने जो कुछ बतलाया वो सब खुदाई अहकाम है, खुदाई हिदायत है जो आप पर बतौर वही नाजिल किए गए थे। आइए हम और आप एक मर्तबा फिर से कलमा तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना अर्ज करने के बाद अब मैं आपसे रुखसत होती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि वो हमें जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे और जब मौत दे इस्लाम पर ही मौत दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये थी हाजरा अब्दुल वाहिद अंसारी जो अपने मखसूस अंदाज में तकरीर बयान कर रही थी। तो अब मैं निज़ामत करने के लिए माइक ज़ीशान अहमद के हवाले करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। या इलाही रोज़ वो शब तौफ़ीक़े एहसा दे मुझे
خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے، حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارعین عینی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہا نور عرفا دے مجھے۔ میں عریبہ سمران خان کو آواز دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور سنی دنیاگ میں سے چند باتیں پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ دودھ پینے سے پہلے کی دعا سنائیں۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، حوالہ ابن ماجہ شریف، ترجمہ اے اللہ عز و جل ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ عنایت فرما۔ جب دو مسلمان آپس میں ملے تو انہیں کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، حوالہ بلاؤ شریف، ترجمہ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی طرف سے رحمت اور اس کی برکتیں اور مغفرت ہو۔ جب کوئی ہمیں سلام کرے تو ہمیں سلام کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، حوالہ ابوداؤد شریف، ترجمہ اور تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمت اور اس کی برکتیں اور مغفرت ہو۔ نیک بچے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ نیک بچے اللہ کا خوف رکھتے ہیں، نیک بچے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، نیک بچے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ابھی جا سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ محشر کے روز دیکھنا جلوہ حضور کا، ہوگا ہر ایک زباں پہ چرچا حضور کا، سب انبیاء میں اعلیٰ رتبہ حضور کا، بٹتا ہے دو جہاں میں صدقہ حضور کا۔ اب میں نعت پاک گنگنانے کے لیے عالیہ علیم خان کو آواز دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور نعت پاک گنگنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کے ایک بار درود پاک کا نظارہ پیش کریں۔ تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب
ٹھیک ہے آپ ابھی جا سکتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں حسان شفاقت خان کو آواز دوں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور سنی دنیات میں سے چند باتیں پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. ایمانیات کے تعلق سے ایک حدیث سنائیے. ایمانیات کے تحت حدیث شریف قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حوالہ بخاری شریف. ترجمہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے. ایمان مجمل سنائیے. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ترجمہ ایمان لایا میں اللہ تعالی پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے سب حکموں کو قبول کیا. ایمان مفصل سنائیے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ترجمہ ایمان لایا میں اللہ تعالی پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اس بات پر کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے. تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس بات پر ایمان لایا کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے. ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اب میں عریف محمد عارف صدیقی کو آواز دوں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور سنی دنیات میں سے چند باتیں پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. ایمانیات کے تعلق سے حدیث سنائیے. ایمانیات کے تحت حدیث شریف قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان. حوالہ بخاری شریف. ترجمہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا ایمان کی شاخ ہے. پنجم کلمہ سنائیے. پنجم کلمہ رد کفر. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها وأسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. کیا کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ ترجمہ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنے سے
کہ جس کو میں جانتا ہوں معافی چاہتا ہوں تجھ سے اس چیز کے بارے میں کہ جس کو میں نہیں جانتا توبہ کی میں نے اس سے اور بیزار ہوا میں کفر سے شرک سے اور ہر قسم کے گناہوں سے اور اسلام قبول کیا میں نے اور ایمان لایا میں اور میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، کیا کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال منقطع ہو جاتا ہے، مگر یہ تین چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی یہ اعمال ختم نہیں ہوتے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جسے نفع حاصل کیا جاتا ہو، اور نمبر 3 اولاد صالح جو ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں بہترین تقریر کرنے کے لیے محمد ایان محمد ارشد شیخ کو آواز دوں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور مخصوص انداز میں بیان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، آئیے ہمارا مل کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا قریبنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈاکٹر اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، لگے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے اولیاء کرام کی شان بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ باوقار سامعین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اللہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ حضرات، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا ہم نے اور آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اور آپ نے وارث پاک کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اور آپ نے ہندوستان کے بادشاہ خواجہ معین الدین کو دیکھا ہے؟ تمام ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم نے ان بزرگوں کو نہیں دیکھا۔ تو پھر جب ہم نے اور آپ نے ان بزرگوں کو نہیں دیکھا تو ہمارے اور آپ کے دلوں میں ان کی محبت کیوں ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن کی روشنی میں اللہ فرماتا ہے، جب بندہ ایمان لاتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر گزار دیتا ہے، تو اللہ اس کی محبت خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اگرچہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، آج جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں ان کی محبت ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ حضرات مومن بھی تھے، متقی بھی تھے، اور ان میں تمام ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم کے تقوی طہارت کا کیا کہنا، تو پھر ان کی محبت اللہ نے خود ڈالی ہے، اگرچہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب بندہ ایمان لائے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کی محبت خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حضرات، آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جن سے آپ کو ان بزرگان دین کی شان معلوم ہو۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ
किसी बंदे को अपना महबूब रखता है तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं फला बंदे को अपना महबूब रखता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उसे अपना महबूब रखो, उससे मोहब्बत करो। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं और उसे अपना महबूब रखने लगते हैं अल्लाह के हुक्म पर। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान में तमाम फरिश्तों के दरमियान ऐलान फरमाते हैं कि अल्लाह फला बंदे को अपना महबूब रखता है, उससे मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उसे अपना महबूब रखो, उससे मोहब्बत करो। फिर तमाम फरिश्ते उस बंदे को अपना महबूब रखने लगते हैं और उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह उसकी मकबूलियत को इंसानों के दरमियान आम फरमा देता है, यहाँ तक ये सब लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। यकीनन आज जो हमारे और आपके दिलों में इन बड़े पीर की मोहब्बत मौजूद है या दूसरे बुजुर्गों की मोहब्बत आज जो हमारे और आपके दिलों में मौजूद है, ये इस बात की दलील है कि मेरा गौस मेरे रब का महबूब और ख़ास बंदा है, मेरा ख्वाजा मेरे रब का महबूब और ख़ास बंदा है। तभी तो आज उनकी मोहब्बत सब लोगों के दिलों में मौजूद है। मेरे चमन में तुझी से बहार है ख्वाजा, मेरे चमन में तुझी से बहार है ख्वाजा, तू मेरा चैन है, मेरा करार है ख्वाजा। गरीबी इसलिए दामन में लेकर बैठा हूँ, सुना है तुझको गरीबों से प्यार है ख्वाजा। अल्लाह पाक इन औलिया कराम के मोहब्बत हमारे दिलों में कायम रखे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अब मैं मोहम्मद नबील को आवाज़ दूंगा कि वो आगे निज़ामत करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। चलो बेटा अब जाओ, चलो सबसे पहला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अब मैं आवाज़ दूंगा इकरा मोहम्मद शमीम शेख को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और सुन्नी दीनियात में से चंद बातें हमारे सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। सूरह फील सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला की बारगाह में पनाह चाहती हूँ शैतान मखदूर से। सूरतुल फील मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू
جو بہت مہربانیاں رحم والا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. ألم يجعل كيدهم في تضليل. کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی. فَتَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائے کھیتی کی پتی. سوم کلمہ سنائیے. سوم کلمہ تنجید. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور طاقت و قوت دینے والا صرف خدا بزرگ و برتر ہے. چھینک آئے تو کیا پڑھے؟ چھینک آئے تو یہ دعا پڑھے. الحمدللہ. حوالہ بخاری شریف. ترجمہ. تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. چھینک کے جواب میں کیا پڑھیں؟ چھینک کے جواب میں یہ دعا پڑھے. یرحمک اللہ. حوالہ بخاری شریف. ترجمہ. اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اب آپ تشریف لے کے جا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں آواز دوں گا مدیحہ سراج قریشی کو کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں نعت پاک گنگنائے. شان رسول ہو کہ فضیلت رسول کی. شان رسول ہو کہ فضیلت رسول کی. قرآن میں بیان ہے حقیقت رسول کی. قرآن میں بیان ہے حقیقت رسول کی. میں کیا بتاؤں دوستو عظمت رسول کی. میں کیا بتاؤں دوستو عظمت رسول کی. خود رب ہی جانتا ہے حقیقت رسول کی. خود رب ہی جانتا ہے حقیقت رسول کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک گنگنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. سوچتا میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے. بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے.
جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آگ لگ گئی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔ اب میں بہترین تقریر کے لیے بلاؤں گا نور فاطمہ کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ایک بہترین تقریر بیان کریں۔ نوری واپس بولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، آئیے ہمارا مل کر ایک بار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ڈاکٹر اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، تعلیم سے پاتی ہے انسانیت فروغ، تعلیم سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ بابقیر سامعین، آج میں نے اپنا موضوع علم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں علم کی اہمیت یوں بیان فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا پڑھے لکھے لوگ اور بغیر پڑھے لکھے لوگ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر عقل مند یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک پڑھا لکھا انسان اپنی زندگی جس طرح گزار سکتا ہے ایک جاہل نہیں۔ انسان چاہے دنیاوی علوم حاصل کرے یا دینی علوم، دونوں علوم حاصل کرنے والے کا معاشرے میں ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے، مگر علم دین حاصل کرنے والے انسان کا مرتبہ بہت ہی بلند ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو اس علم حاصل کرنے والوں کا مرتبہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلند فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے اور فرشتے طالب علم سے راضی ہو کر اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں. آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں موجود ہیں سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں. سبحان اللہ. معزز سامعین، آج ہم بہت سے علم سیکھتے ہیں مگر علم دین سے کافی دور نظر آتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کافی سال سے نماز پڑھ رہے ہوتے مگر ان کی نماز درست نہیں ہوتی. آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ ایسی غلطی کر رہا ہوتا ہے جس کے وجہ سے نماز ہی درست نہیں ہوتی لیکن اسے خبر تک نہیں ہوتی. ایسے ہی ہم میں سے بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں، پسینہ بہا کر محنت کر کے پیسے کماتے ہیں مگر اس کاروبار میں کچھ غلط طریقے سے پیسے حاصل کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا پیسہ حرام ہو جاتا ہے مگر ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، اور اسی طرح دیگر معاملات میں بھی. لہٰذا اے مسلمانوں، ہم پر یہ ذمہ داری لازم آتی ہے کہ ہم خود بھی علم دین سیکھیں اور اپنے اولاد کو بھی سکھائیں تاکہ ہماری عبادت بھی درست طریقے سے ادا ہو اور دیگر معاملات میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری پکڑ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں آواز دوں گا فیض محمد نعیم شیخ کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور سنی دنیات میں سے چند باتیں ہمارے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سورۃ الماعون مکی کیا سنائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الماعون مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اَوَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. بلا دیکھو تو اس دین کو جھٹلاتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. تو ان نمازیوں کی خرابی ہے. الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور پرتنے کی چیز مانگی نہیں دیتے. حدیث نمبر 10 سنائیے. ایمانیات کے تحت حدیث شریف. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. حوالہ ترمذی شریف. ترجمہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والا جنت میں جائے گا. اسلامی مہینوں کے نام بتائیے. اسماء الاشہر. اسلامی مہینوں کے نام. نمبر 1 محرم الحرام. نمبر 2 صفر المظفر. نمبر 3 ربیع النور. نمبر 4 ربیع الاخر. نمبر 5 جمادی الاول. نمبر 6 جمادی الاخر. نمبر 7 رجب المرجب. نمبر 8 شعبان المعظم. نمبر 9 رمضان المبارک. نمبر 10 ذی القعدہ شوال المکرم. نمبر 11 ذی القعدہ. نمبر 12 ذی الحجہ. آپ تشریف لے کے جا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اب میں آواز دوں گا صبا چاند ادریسی کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور خواجہ غریب نواز کی شان میں ایک منقبت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ.
ایک مرتبہ درود پاک نذرانہ پیش کریں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹے نہ کبھی چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. ہے تم پہ فدا سب تن من دھن ہے تم پہ فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن. میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا. اجمیر مجھے پہنچا دے خدا چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی. اجمیر مجھے پہنچا دے خدا چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی. میں صدقہ کروں میں صدقہ کروں تن من اپنا یا خواجہ معین الدین حسن. میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا. اس سر کو جھکا آئے دشمن یہ اس کے بس کی بات رہی. اس سر کو جھکا پائے دشمن یہ اس کے بس کی بات نہیں. جس پر ہو تیرے جس پر ہو تیرے قدموں کی مہر یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا. کعبہ ہو مدینہ ہو یا نجف ہر سمت نظر تم آتے ہو. کعبہ ہو مدینہ ہو یا نجف ہر سمت نظر تم آتے ہو. کچھ ایسی لگی کچھ ایسی لگی ہے تم سے لگن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا. جو کچھ بھی ملا ہے اشرف کو وہ تیرے در کا اترب ہے. جو کچھ بھی ملا ہے اشرف کو وہ تیرے در کا اترب ہے. بس یوں ہی رہے بس یوں ہی رہے سایہ سر پر یا خواجہ معین الدین حسن. میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ. اب میں آواز دوں گا ابشا محمد اصغر خان کو کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں ایک بہترین تقریر بیان کریں. تو گمراہ کیسے ہو گیا اپنے مقام سے تو گمراہ کیسے ہو گیا اپنے مقام سے
اب لوٹ آ ادھر میں افضل کتاب ہوں، فرصت اگر ملے تو مجھے پڑھنا ضرور، فرصت اگر ملے تو مجھے پڑھنا ضرور، میں تیری ہر الجھنوں کا مکمل جواب ہوں، میں تیری ہر الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و سامعات، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے عظمت قرآن پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ اپنی نبیوں پر بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمایا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ لیکن اگر آپ اصل توریت تلاش کریں جس طرح پہلے یہ کتاب نازل ہوئی تھی تو وہ کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ یہی حال زبور اور انجیل کا بھی ہے، جسے آج کے دور میں بائبل کہا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ کتابیں اپنی اصل حالت پر باقی نہیں ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں گھٹا بڑھا دی گئی ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کا جائزہ لیں، جس طرح کل یہ کتاب نازل ہوئی تھی آج بھی ٹھیک اسی طرح موجود ہے، ایک بھی حرف کی کمی بیشی موجود نہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کو نازل فرمایا تو ساتھ یہ بھی اعلان فرما دیا، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی ہیں اس کے نازل فرمانے والے اور بے شک ہم ہی ہیں اس کے حفاظت فرمانے والے۔ تو جس کتاب کی حفاظت خدا کی ذات کر رہی ہو، بھلا اسے کون مٹا سکتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی اس کتاب کو مٹانے کی کوشش کی وہ خود آج مٹ گئے ہے۔ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس کتاب عظیم کی ایک خصوصیت بات یہ بھی ہے کہ یہ ماضی کے بارے میں بھی بتاتا ہے، یعنی پاسٹ کے بارے، اور مستقبل کے بارے میں بھی بتاتا ہے، یعنی فیوچر کے بارے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا شے نہیں ہے جس کا تذکرہ اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر ایک چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علوم سکھائے جاتے ہیں یا پڑھائے جاتے ہیں، چاہے وہ علم سائنس ہو یا فزکس ہو یا کیمسٹری ہو یا بایولوجی ہو یا میتھمیٹکس ہو یا جغرافی ہو یا جنرل نالج ہو یا ہسٹری ہو یا علم منطق ہو یا علم فقہ ہو یا علم تجوید ہو یا علم حدیث ہو یا علم نحو ہو یا علم صرف ہو، کائنات کا کوئی بھی علم ہو، ہر ایک علم کا بیان اس میں موجود ہے۔ اس کتاب عظیم کی بے شمار فضائل احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. ایک دوسری حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں بیان فرمایا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بھی اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ہے جو 10 نیکی کے برابر ہوگی. اور آگے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک الگ حرف ہے, لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے. یعنی اگر کوئی صرف الف لام میم پڑھے تو حضور کے فرمان کے مطابق اسے 30 نیکیاں ملے گی. سبحان اللہ. لیکن آج ہماری بدنصیبی تو دیکھیں, ہمیں قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا ہے اور جن لوگوں کو آتا بھی ہے تو وہ اس کتاب کو اس وقت تک نہیں کھولتے جب تک اس کے گھر میں کسی کا انتقال نہ ہو جائے. ہم نے تو صرف اپنے گھروں کے طاقوں پر اس کو سجا کر رکھ لیا ہے. حیا کی تمام حدود یہ قوم اس وقت پار کر جاتی ہے جب بیٹے کے سامنے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنے باپ کے نام پر قرآن پڑھنے کے لیے دوسروں کو ڈھونڈتا رہتا ہے. آج ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ یہ کتاب صرف قرآن کھانے کے لیے ہے اور جب کوئی بیمار پڑ جائے تو اس پر دم کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے دوستو. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جتنا ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتے اس سے زیادہ تو کرسچن اور یہودی اور دوسرے ماننے والے مذہب کے پڑھتے ہیں اور اس پر ریسرچ کرتے ہیں. خدا را مسلمانوں اپنی سوچ بدلو, اپنا اور اپنی اولادوں کا رشتہ اس کتاب سے مضبوط کرو. میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں اگر آج بھی آپ نے اس کتاب کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنا آئیڈیل بنا لیا تو کامیابی آپ کی قدم چومتی نظر آئے گی. دنیا کے لوگ جہاں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے, جہاں ماں کی ممتا دم توڑ دیتی ہے, باپ کے پیار کا دم گھٹنے لگتا ہے, وہاں یہ کتاب آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اس سے دوستی کرنی پڑے گی. آخر میں اس اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گی. صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو, صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل کیا ہونے والا ہے, قرآن میں پڑھو. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. خواجہ غریب نواز کی شان میں ایک شعر بیان کروں گا. کملی والوں کے اصولوں میں نظر آتے ہیں, کملی والوں کے اصولوں میں نظر آتے ہیں, کلد کے جھولتے جھولے میں نظر آتے ہیں, کلد کے جھولتے جھولے میں نظر آتے ہیں. چشتیاں پگڑی باندھے ہوئے میرے خواجہ, چشتیاں پگڑی باندھے ہوئے میرے خواجہ, باغ حسنین کے پھولوں میں نظر آتے ہیں. تو اب میں آواز دوں گا ارشاد کو کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور جلسے کا آگے بڑھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے جب زمین پر قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اب میں عائشہ آفتاب شیخ کو آواز دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور سنی دنیات میں سے چند باتیں پڑھ کر سنائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سنائیں. بسم اللہ وعلی برکت اللہ وعلی مستدرک شریف. ترجمہ: اللہ عز و جل کے نام سے شروع اور اللہ کی برکت سے. اب آپ کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنائیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. حوالہ ابن ماجہ و ابو داؤد ترمذی شریف. ترجمہ: اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا. آپ حدیث نمبر 2 پڑھ کر سنائیں. حدیث نمبر 2 تورات کے تحت حدیث شریف. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: مفتاح الصلاۃ الطہور. حوالہ احمد و نسائی شریف. ترجمہ: ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی کنزی وضو ہے. آپ اسلامی معلومات سبق نمبر 2 پڑھ کر سنائیں. اسلام کے کیا معنی ہیں؟ فرما برداری یعنی اللہ کے ہدایت میں سر جھکانا. اسلام کی بنیاد کتنوں چیزوں پر ہے؟ سوال: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 توحید و رسالت. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ دینا. نمبر 4 حج کرنا. نمبر 5 ماہ رمضان کے روزے رکھنا. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ سوال: اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھی عائشہ آفتاب سے جو سنی دنیا میں سے چند باتیں پیش کر رہی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب میں نعت پاک گنگنانے کے لیے نازیہ نذیر ادریسی کو آواز دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنی مخصوص انداز میں نعت پاک گنگنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. رحمت اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی آقا ہے میرے آقا ہے میرے محبوب خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے بھی ہے دیکھا بول اٹھا. سبحان اللہ سبحان
सब तारे हैं, सब तारे हैं, ये नबी ने कहा सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। कुरान में है तो हदीस में भी अल्लाह के आखिरी आप नबी, अल्लाह के आखिरी आप नबी। इस पर दिल से ईमान मेरा सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। अफजल है आले नबी का गदा और ना कर पाक सहाबा का, ना कर पाक सहाबा का। मुर्शिद इसके हैं गौस पिया सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबहान अल्लाह। ये थी नाजिया नज़ीर इदरीसी जो अपनी मखसूस अंदाज में नाते पाक गुनगुना रही थी। अब मैं सादिया साहिब आलम शेख को आवाज़ दूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए और सुन्नी दिनियात में से चंद बातें पढ़कर सुनाए। अरे ऐसा नहीं है, आप खड़े रहो बेटा, आप खड़े रहो, आप खड़े रहो, आप सलाम करो। अरे ऐसा बैठना, उसका माइक चालू करके दो उसको। चलो सलाम करो बेटा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अब आप सूरतुल फातिहा पढ़कर सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला की बारगाह में पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से। सूरतुल फातिहा मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबको भी अल्लाह ताला को जो मालिक सारे जहान वालों का, अर्रहमानिर रहीम बहुत मेहरबान रहमत वाला, मालिक यौमिद्दीन रोज़े जज़ा का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहें। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमको सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। अब आप हदीस नंबर 1 पढ़कर सुनाएं। हदीस नंबर 1 ईमानियात के तहत हदीस शरीफ। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। हवाला बुखारी शरीफ। तर्जुमा अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अब आप फलों के नाम पढ़कर सुनाएं। अस्माउल अस्मात। फलों के नाम तीनुन, अंजीर, तुफ़ाहुन, सेब, तमरुन, खजूर, पुर्तक़ालुन,
सुभान अल्लाह। ये थी सादिया साहिब आलम शेख, जो अपनी मखसूस अंदाज में सुन्नी दिनियात में से चंद बातें पेश कर रही थी। अब मैं शादाब मोहम्मद शराफत शेख को आवाज़ दूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए और सुन्नी दिनियात में से चंद बातें पढ़कर सुनाएं। आप कुफ्र और शिर्क का बयान पढ़कर सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। आज मैं आपके सामने शिर्क का बयान पेश करूंगा, आप सब समाअत फरमाएं। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफत में किसी का शरीक ठहराना शिर्क है। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफत में किसी का शरीक ठहराने का मतलब ये है कि कोई माने यानी बिलीव करके कि अल्लाह दो है या दो से ज़्यादा अल्लाह है। जैसे ईसाई यानी क्रिश्चियन तीन खुदा मानकर तीन अल्लाह मानकर मुशरिक हो गए। मुशरिक मतलब वो लोग जिन्होंने अल्लाह की ज़ात में दूसरे को मिलाकर शिर्क किया, उसे मुशरिक कहते हैं। सिफात में शरीक ठहराने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की सिफात की तरह किसी दूसरे के लिए सिफत साबित करे। मसलन समा व बसर, सुनना और देखना, ये सिफात अल्लाह ताला के लिए बगैर किसी के दिए ज़ाती तौर पर साबित है। इसी तरह कोई शख्स किसी दूसरे के लिए समा व बसर वगैरह ज़ाती तौर पर माने कि खुदा के दिए बगैर ये सिफतें उसे खुद हासिल हो गई, तो ये शिर्क है। और अगर कोई ये माने कि ये सिफतें उसे अल्लाह की अता से हासिल हो गई, तो ये शिर्क नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में खुद फरमाया, फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। और कुफ्र उसे कहते हैं जो ज़रूरियात दीन में से किसी एक बात का भी इनकार कर दे तो कुफ्र है। ज़रूरियात दीन बहुत है, उनमें से चंद बातें ये है: अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला को वाजिबुल वजूद मानना, अल्लाह ताला की ज़ात और सिफत में किसी का शरीक ना समझना, अल्लाह ताला झूठ, जुल्म, हर तमाम ऐब से पाक है, और क़यामत, कुरान, जन्नत, दोज़ख को हक मानना, और काफिर को काफिर जानना। ये ज़रूरियात दीन में से है। अगर इनमें से किसी ने किसी एक बात का भी इनकार किया तो उसने कुफ्र किया। ऐसे शख्स को काफिर कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे शादाब मोहम्मद शराफत, जो सुन्नी दिनियात में से कुफ्र और शिर्क का बयान समाअत कर रहे थे। बयान कर रहे थे। हमारी फिक्र हमारा बयान रहे ना रहे, हमारी फिक्र हमारी बयान रहे ना रहे, नबी का जिक्र रहेगा ज़बान रहे ना रहे। अब मैं नाते पाक गुनगुनाने के लिए सुमैया साहिब आलम से अंसारी को आवाज़ दूंगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाया और अपनी मखसूस अंदाज में नाते पाक गुनगुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। आइए हम और आप मिलकर एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल
खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, जैसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थी सुमैया साहिबे आलम से अंसारी, जो अपनी मखसूस अंदाज में नाते पाक गुनगुना रही थी। या अल्लाह, कुछ ख्वाब है जिंदगी के जो पूरे कर दे, या अल्लाह कुछ ख्वाब है जिंदगी के जो पूरे कर दे, कभी मक्का में सुला दे तो कभी मदीने में उठा दे। अब मैं बेहतरीन तकरीर करने के लिए फरहान इरफान शेख को आवाज़ दूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपनी मखसूस अंदाज में तकरीर बयान करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार हमजा व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मस्जिद तो बना ली शब भर में, कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। और ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। हजरात, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी
اپنے سامنے رکھیے اور اپنے حالات کو دیکھیے. بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. مؤذن پکارتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، مگر ہم آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، بستر پر کھراٹے لے رہے ہوتے ہیں. مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے. ہمیں اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے مگر ہم اذان کی آواز سننے کے باوجود سو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نماز کے متعلق ایک ہی جگہ نہیں فرمایا بلکہ کئی جگہ کو نماز کے متعلق ارشاد فرمایا. چنانچہ کہیں ارشاد ربانی ہوتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو کہیں یوں ذکر ہوتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو کہیں یوں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو کہیں یوں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے متعلق اپنے کلام مقدس میں الگ الگ جگہ انوکھے انوکھے الفاظ میں نرالی انداز میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا حکم دیا ہے، تو کہیں فحش باتیں اور برائیوں سے روکنے والا فرمایا، تو کہیں نمازی کو کامیابی اور پاکیزگی حاصل کرنے والا بتایا، تو کہیں مومنوں کو حکم دیا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتی تو آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے. جب قیامت قائم ہوگی نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا. پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا حال تھا تمہاری نمازوں کا؟ وہ کہیں گے ہمیں جب اذان کی آواز سنائی دیتی تھی ہم اس وقت پہلے سے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے. پھر دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. فرشتے ان سے بھی پوچھیں گے کیا حال تھا تمہاری نمازوں کا؟ وہ کہیں گے ہمیں جب ہم اذان سے پہلے ہی وضو کر لیتے تھے اور اذان سنتے ہی مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے. پھر تیسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے ستاروں کی طرح روشن ہوں گے. وہ عرض کریں گے ہم نمازیں تو پڑھا کرتے تھے. پھر فرشتے ان سے بھی پوچھیں گے کیا حال تھا تمہاری نمازوں کا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد فوراً نماز کے لیے وضو کرتے تھے. اللہ اکبر. نماز ایسی پیاری عبادت ہے کہ شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. چنانچہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کے اور پروردگار عالم کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. نماز ہی ہے جس نے ہم کو متحد کیا، نماز ہی ہے جس نے ہم کو صف آرائی سکھائی، نماز ہی ہے جس نے ہم کو صف بندی سکھائی، نماز ہی ہے جس نے ہم کو ایک امام کے پیچھے اٹھنا بیٹھنا سکھایا، نماز ہی ہے جس نے ہم مسلمانوں کو پانچوں وقت ایک دوسرے سے ملایا، نماز ہی ہے جس میں دیکھو تو بندگی ہے اور سمجھو تو زندگی ہے. نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. تمام عبادتوں میں اہم افضل عبادت نماز ہے. تمام فرائض میں اہم فرض نماز ہے. نماز گناہوں کی معافی کا سبب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں وقت نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو کہ ان کے درمیان کیے گئے ہو، جبکہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا ہوا ہو. ہمیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پانچوں وقت کی نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہے.
नादानिस्ता किए हुए गुनाह मिटा दिए जाते हैं। लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि पांचों वक्त की नमाज वक्त पर अदा करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, या इलाहुल आलमीन हम सबको सच्चा और पक्का नमाजी बना, हमारे दिलों में अपने और अपने प्यारे महबूब और तमाम औलिया इकराम की सच्ची और पक्की मोहब्बत पैदा फरमा। आमीन व आखिरा वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। तो ये थे फरहान इरफान शेख जो अपनी मखसूस अंदाज में तकरीर बयान कर रहे थे।